قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دارالوحی انسٹیٹیوٹ میں ہوں محمد اویس، مرصد قاری حبیب محمدی صاحب موجود ہیں۔ کر سب سے آج ہم کویسچن کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ذکر صاحب میں یہ بتائیں، خواب کے اندر انسان کپڑا یا لباس دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد اویس صاحب، خواب کے اندر انسان لباس دیکھے تو لباس کا بننا یہ یا کپڑے کا بننا یہ سفر ہوتا ہے، اور کپڑے کا بنانے والا بننے والا اس سے مراد مسافر ہوتا ہے۔ خواب کے اندر انسان دیکھے کہ میں جلاحے کا کام کر رہا ہوں تو اس کی تعبیر ہوتی ہے لڑائی جھگڑا، اور اس کی دوسری تعبیر یہ ہے کہ خواب کے اندر انسان اگر یہ دیکھے کہ میں جلاحے کا کام کر رہا ہوں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ انسان کا حال جو ہے، حالات جو ہیں یہ اچھے ہو جائیں گے، لیکن اس کو لوگ ملامت کریں گے کیونکہ لباس ایک ایسی چیز ہے اور کپڑا ایک ایسی چیز ہے جو کہ جسم کو ڈھانپ لیتا ہے اور انسان کو گرمی کے اندر سایہ مہیا کر دیتا ہے۔ اور جو لباس ہے سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے پہنا، اور حوا علیہ السلام پہننے والا دنیا کے اندر سب سے پہلے لباس وہ آدم تھے اور حوا تھے۔ اور لباس اترا کیوں؟ کہ انہوں نے نافرمانی یہ کر لی اللہ کی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا تھا کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا، انہوں کو شیطان نے بہکایا، اور بہکانے کے بعد قریب پہنچا دیا اور انہوں نے دانا کھا لیا۔ جب دانا کھایا تو پھر وہ دنیا میں آ گئے، تو لباس اس وقت ان کا اتر گیا، کیونکہ دانا کھانے سے جیسے ہی دانے کھایا گیا تو لباس اترنا شروع ہو گیا۔ جنت کے پتے اتار کے انہوں نے اپنے جسم کو لپیٹا اور اپنے جسم کو بچایا۔ تو یہ سارا واقعہ ہمیں یہی سمجھ دلا رہا ہے کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے کسی کے سامنے اپنا لباس نہ اتاریں، اور اسی طرح دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم جو ہے اپنے جسم کی حفاظت کریں۔ اگر انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ اس کو دنیا کے اندر ہی برہنہ کرتا ہے، اور جنت کے اندر جہنم کے اندر جو لوگ جائیں گے وہ بھی زانی وہ لوگ ہوں گے جو برہنہ ہوں گے جہنم کے اندر۔ تو اسی طرح ناظرین کے سامنے یہی درخواست ہے کہ یہ جو معاملہ ہے نا گناہ والا، اس کو چھوڑ دیں۔ اگر آپ گناہ نہیں چھوڑتے تو اللہ تبارک و تعالی ضروری نہیں ہے جسمانی لحاظ سے ہی ننگا کرے، اللہ اور معاملات میں بھی انسان کو بعد میں ننگا کر دے گا، کاروبار میں ننگا کر دے گا، اور چیزوں میں ننگا کر دے گا۔ اس لیے اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے، اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ سر۔ جی ناظرین، اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ قد صدقت الرؤيا إنا كذلك